اس کے ساتھ ساتھ جو باہر سے ترسیلات آتی ہیں، جو محنت کش پاکستانی پیسہ واپس بھیجتے ہیں، ان میں کمی واقعہ ہونے شروع ہو گئی ہے۔ لیکن سب سے خطرناک بات یہ کہ یہ قرضوں میں اضافہ کی جو بنیادی وجہ بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی برآمدات گر رہی ہیں اور درآمدات بڑھ رہی ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کبھی نہیں ہوا۔ 4 سال پہلے جتنی برآمدات تھی پاکستان کی 25 ارب ڈالر سے گر کے وہ 20 ارب ڈالر پہ آ گئی اور ہماری درآمدات بڑھ گئیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اس سال پہلے 10 ماہ کے اندر تجارتی خسارہ جو ہے 26.5 ارب ڈالر ہے اور سال ختم ہونے تک اندازہ ہے کہ وہ 30 ارب ڈالر سے تجاوز کر جائے گا۔ یعنی سادہ الفاظ میں پھر وہی میں مقابلہ کروں گا، زرداری صاحب کا آخری سال جو تھا اس میں جو تجارتی خسارہ تھا اس سے 2 گنا سے زیادہ تجارتی خسارہ اس سال کے اندر ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ ملک بیرونی قرضوں کے دلدل کے اندر دھنستا چلا جا رہا ہے، اور ہماری جو خود مختاری تھی، ہماری جو آزادی تھی، جو پہلے ہی جس پہ سوالیہ نشان تھے، وہ مزید ہم اس سے مشکل حالات کے اندر آتے چلے جا رہے ہیں۔ تیسرا وعدہ انہوں نے بڑا وعدہ یہ کیا تھا کہ ہم، کیونکہ زرداری صاحب کے حکومت میں چوری چکاری بہت ہوتی ہے تو سرمایہ کاروں کا اعتماد ختم ہو گیا، ملک میں سرمایہ کاری کم ہو گئی ہے، تو ہم ایک صاف شفاف حکومت دیں گے، سرمایہ کاری بڑھے گی، سرمایہ کاری بڑھے گی تو صنعتیں بنیں گی، نوکریاں پیدا ہوں گی، نوجوانوں کو روزگار ملے گا۔ پچھلے 30 سال کے اندر اوسطاً شرح سرمایہ کاری کی جو ہے 30 سال کے اندر سب سے کم شرح سرمایہ کاری کی یہ 4 سال ہیں، یہ میاں نواز شریف کی حکومت ہے۔ اس کے اندر اوورال جو آپ سرمایہ کاری ہے، مکمل جو حجم ہے سرمایہ کاری کا وہ بھی سب سے کم ہے، اور جو بیرونی سرمایہ کاری ہو رہی ہے باوجود اس کے کہ سی پیک کا پیسہ پاکستان کے اندر آ رہا ہے، ایک چین کی طرف سے ایک بہت بڑی سرمایہ کاری ملک میں آ رہی ہے، اس کے باوجود جو بیرونی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، سرمایہ کاری ہے بشمول سی پیک کے، وہ اس سے کم ہے۔ تو اس کا مطلب آسان الفاظ میں یہ ہوا کہ اگر اس وقت سرمایہ کاری اس لیے کم، ملک میں چوری چکاری ہو رہی تھی، سکینڈلز ہو رہے تھے، کمی ہو جب الیکشن ہوگا جو